تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی الہ العالمین میں کہاں اس قابل کہ مجھے تو لبیک کہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے بندوں کو کہ جب وہ مجھے پکاریں میرا نام لیں تو میں لبیک کہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین یہ کیا تمام نیکوکاروں کے لیے ہے؟ سب کا تو جواب دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں موسیٰ نیکوکاروں کے لیے بھی ہے اور بدکاروں کے لیے بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الہ العالمین نیکوکاروں کو تو ان کی اطاعت کا بدلہ ملتا ہے لیکن بدکاروں کو کس عوض سے تو لبیک کہتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ بدکاروں کے گناہوں کے بدلے میں میرا احسان اور میری جو رحمت ہوتی ہے اس پر میں ان کو لبیک کہتا ہوں۔ کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے تو اللہ 70 مرتبہ لبیک یا عبدی کہتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ زمر آیت نمبر 53 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پہ زیادتی کر بیٹھے ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ مجمع کبیر کے اندر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا ایک شخص پلسرات میں اس طرح سے اپنے خود کو جسم کو گھسیٹے گا کہ جیسے باپ اپنے بیٹے کو جب مارنا چاہتا ہے تو وہ پیٹھ کے بل بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا تو وہ خود کو بچانے کی کوشش کرے گا تو اس کے فریاد کو اللہ تعالیٰ پہنچیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ بتا میرے بندے کیا چاہتا ہے تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے نجات عطا فرما دے۔ تو اللہ فرمائے گا میں تجھے پول پار کروا دیتا ہوں لیکن تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا وعدہ یہ ہے کہ تو نے جو دنیا میں گناہ کیے ہیں ان کا اعتراف کرنا ہے۔ اور وہ کہے گا یا اللہ میں اعتراف کروں گا۔ جب وہ پول پار کر جائے گا تو اللہ فرمائے گا اچھا اب تو اعتراف کر کے تو نے کون کون سا گناہ کیا ہے۔ اب وہ جو بندہ ہوگا وہ دل میں یہ سوچے گا اگر میں نے اعتراف کر لیا تو کہیں اللہ مجھے جہنم میں ہی نہ پھینک دے کیونکہ میرے گناہوں کی عوض میں اتنی سختی تھی پلسرات پر تو اب اگر اعتراف کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھے جہنم میں ہی پھینک دے۔ اب اس کی نیت تبدیل ہو جائے گی تو وہ اللہ پاک سے فرمائیں گے بتا اعتراف کرتے ہوئے کہے گا یا اللہ میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ اس کی زبان پہ تالا لگا دیں گے اور اس کے ہاتھ سے اس کے کیے کی گواہی دیں گے اور اس کی آنکھیں اس کے کیے کی گواہی دیں گی، اس کے پاؤں اس کے کیے کی گواہی دیں گے، اس کے کان بولیں گے اس کے کیے کی گواہی۔ اور یہ جو شروعات ہوگی یہ صغیرہ گناہوں سے یہ صغیرہ گناہ بیان کرنے لگے کہ اب وہ گھبرا جائے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے تو اور بھی بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا بس تو نے اعتراف کر لیا نا میں تمہارا خالق ہوں۔ میری جو اپنی منشا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں کا اعتراف کر لے۔ آگے میری رحمت ہے جسے چاہوں تو میں بخش دوں جسے چاہوں نہ بخشوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ دو بندے جہنم میں رو رہے ہوں گے چلا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی آواز کو سنیں گے آواز کو سنیں گے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے ان دونوں کو جہنم سے نکال لاؤ۔ جب انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ دونوں بڑے گناہ گار ہیں دنیا میں کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ اسے جہنم میں ان دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ایک تیز تیز چلے گا اور ایک آہستہ آہستہ چلے گا۔ اب وہ جو تیز چلنے والا ہوگا تو وہ اسے اللہ فرمائیں گے کہ ادھر آ یہ بتا کہ جب میں نے تجھے یہ حکم دیا کہ جاؤ جہنم میں تو اتنے دوڑ کیوں رہے تھے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں ساری زندگی تو تیرے احکام کی خلاف ورزی کرتا رہا میں نے سوچا آخری حکم ہے اللہ کا اس میں تو جلدی ہو جائے۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتے اس کو جنت میں بھیج دیں۔ اب وہ جو دوسرا ہوگا اس سے اللہ فرمائے گا کہ یہ تو اس لیے دوڑ رہا تھا کہ میرے حکم کی تعمیل کر رہا تھا تو یہ بتا کہ تو آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور پیچھے بھی مڑ کے دیکھ رہا تھا یہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ تو ٹھیک ہے میں گناہگار صحیح بدکار صحیح سہکار صحیح لیکن اے اللہ تیرے علماء سے تیری کتابوں میں تیرے نبی کا فرمان وہ میں نے سنا تھا اور تیرے قرآن میں یہ آیا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ میں پیچھے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ کون سا وقت ہوگا کہ اللہ کی
کہ واپس چلے آؤ، لا تقنطوا من رحمت، اب اللہ فرمائے گا کہ اسے بھی جنت میں بھیج دو۔ مطلب یہ کہنے کا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے حاوی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم میں سے کون اس کی رحمت کے عوض سے بخشا جاتا ہے۔ وہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا مشہور ڈاکو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہیں ڈاکہ مارنے کے لیے جا رہے تھے کہ کہیں مسجد سے کوئی قاری صاحب یہ تلاوت فرما رہے تھے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو آپ کے دل کو وہ اثر کر گئی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ قاری صاحب سے پوچھا یہ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں پڑھا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اچھا یہ بتاؤ جو بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ساری زندگی چوریاں کرتا رہا، ڈاکے مارتا رہا، تو کیا اس کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ قاری صاحب کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ قرآن میں ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اب فضیل بن عیاض باہر نکلے، دل بدل گیا اور اپنے ساتھیوں سے جا کے کہنے لگے وہ اپنا آقا، اپنا جو امیر ہے وہ تبدیل کر دو۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے آج کے بعد توبہ کر لی، کوئی گناہ نہیں کرنا، میں نے آج کے بعد چوریاں نہیں کرنی۔ اب جو ان کے ساتھی تھے سب نے نگاہیں جھکا دی اور کہنے لگے جب چوریاں کر رہے تھے تو وہ گٹھے کر رہے تھے، اب اگر آپ نے توبہ کر لی ہے تو توبہ بھی گٹھے کریں گے۔ سب نے مل کے جب توبہ کر لی تو فضیل بن عیاض نے مسئلہ دریافت کیا، علماء نے بتایا جو حق چھینا ہے لوگوں کا وہ دینا پڑے گا، جو ادا کر سکتے تھے وہ کر دیے۔ ایک جو یہودی تھا اس کا وہ مال جو بچا ہوا تھا تو وہ دینا تھا، لیکن ان کے پاس تھا کچھ بھی نہیں۔ اب اس یہودی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ یہ میں نے تیرا مال لوٹا تھا، دینے کے لیے ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو اس نے کہا بھائی معافی تو نہیں ہوگی؟ کہا نہیں، ہر صورت میں آپ نے معاف کرنا ہے۔ تو یہودی کہنے لگا اگر معافی کروانا ہے تو میرے اونٹوں کو چارہ ڈالو گا، میرے گھر کا کام کاج کرو۔ انہوں نے اونٹوں کو چارہ ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا۔ ایک دن یہودی کہنے لگا فضیل ذرا یہ جو ٹھیکریوں کی گٹھڑی ہے یہ تو اٹھا کے لے آؤ۔ اور وہ گٹھڑی اسے اٹھا کے جب حضرت فضیل ان کے سامنے لے کے آئے نا تو انہوں نے جب گٹھڑی کو کھولا تو اس میں اشرفیاں تھیں، اشرفیوں سے وہ گٹھڑی بھری ہوئی تھی۔ فضیل بن عیاض نے پوچھا آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیکریوں کی گٹھڑی اٹھا کے لا، حالانکہ اس میں تو اشرفیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو رات میں یہ پڑھا تھا کہ بندہ مومن کی جب توبہ ہوگی، جب بندہ مومن سچی توبہ کرے گا تو وہ ٹھیکریوں کو ہاتھ لگائے گا، اللہ اسے سونا بنا دے گا۔ تو یہ تھی تو ٹھیکریاں ہی، لیکن میں تیری توبہ چیک کرنا چاہ رہا تھا، تو جب تو نے ہاتھ لگایا تو اللہ نے انہیں اشرفیاں بنا دیا، تو یقیناً تیری توبہ سچی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے، وہ اعمال کی گنتی نہیں کرتا، وہ دل اور احوال دیکھتا ہے، اور اس کی رحمت کسی پہ بھی برس سکتی ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت پہ بھی امید رکھیں اور خوف۔ یہ مومن کا جو ایمان ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان میں ہوتا ہے، امید بھی ہو، خوف بھی ہو۔ اللہ کی رحمت پہ امید بھی رکھنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے خوف سے ہم نے اعمال بھی کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا آپ نے سماعت کی، عمل کی توفیق عطا۔